جی ناظرین، امیگریشن ٹپس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے فیملی اسپانسرشپ۔ یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ظاہری بات ہے ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو کینیڈا بلائیں، وہ فیملی ری یونیفیکیشن ہم چاہتے ہیں۔ جس کی شادی ہوئی ہے ظاہری بات ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کے بیوی ادھر آئے، جس کی بیوی بچے بیک ہوم ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائیں، پیرنٹس ہیں اور کوئی ایلیجیبل ریلیٹیوز ہیں تو سب کی خواہش ہے جی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ریلیٹیوز کو کینیڈا میں بلائے۔ مگر ظاہری بات ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سمپل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ابھی پچھلے 5 نومبر 2011 سے no new application to sponsor parents or grandparent will be accepted for the processing for up to 24 months, and this temporary pause will allow CIC to focus on those applicants already awaiting a decision and reduce the backlog in the parent and grandparents category. You can sponsor a spouse or dependent children if you are a Canadian citizen or permanent resident. اور اس کے علاوہ کچھ اور پری ریکوزٹ ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے اپنے اسپاؤز یا ڈپینڈنٹ چلڈرن کو یا ایلیجیبل ریلیٹیوز کو اسپانسر کرنے کے لیے۔ ایون کہ میں بتا دوں اس ذریعے بھی کہ اگر آپ کے بیوی بچے کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور ان کا اسٹیٹس دے آر آؤٹ آف اسٹیٹس، دے انلیگل اسٹیٹس ہے ان کا کینیڈا میں، یعنی کہ ان کا لیگل اسٹیٹس نہیں ہے کوئی کینیڈا میں، پھر بھی آپ انہیں اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اور جو اگر آپ بیک ہوم سے بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیرنٹس کے لیے یا اور ایلیجیبل ریلیٹیوز کے لیے تو آپ کو ایک سرٹن انکم چاہیے یہاں۔ یو ہیو ٹو شو سرٹن انکم، جس کو کوئی لائکو کہتے ہیں، لو انکم کٹ آف ویلیو۔ مگر اگر آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اسپاؤس کو اور ڈپینڈنٹ چلڈرنس کو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو میٹ لائکو۔ لو انکم کٹ آف ویلیو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جتنی بھی انکم ہو آپ انہیں بلا سکتے ہیں۔ مگر بہرحال جب بھی امیگریشن آفیسر آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے تو بیک آف مائنڈ اس کے یہ ضرور چیز ہوتی ہے کہ جو اسپانسر ہے اس کی جاب کیا ہے، اس کی انکم کیا ہے، کیا وہ ان سب بچوں کا، بیوی کا خرچہ برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر آدمی کے بیک آف مائنڈ میں ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کیا ہے کہ یو مسٹ پرووائڈ فائنینشیل سپورٹ فار اے اسپاؤس فار 3 years فرام دا ڈیٹ دے بیکم اے پرماننٹ ریزیڈنٹ۔ جس دن آپ کی بیوی پرماننٹ ریزیڈنٹ بنے گی آپ پہ بائنڈنگ ہے، آپ ایک ریٹرن ان کو ایک دیتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جی میں 3 سال تک اس کی فائنینشیل سپورٹ کا ذمہ دار ہوں، اور بچوں کے لیے آپ 10 سال تک ان کے فائنینشیل سپورٹ کے ذمہ دار ہیں، اور انٹل the child turns 25 whichever comes first۔ اب ڈپینڈنٹ چلڈرن کیا ہیں؟ A son or daughter is a dependent when the child is under the age of 22 and does not have a spouse or common law partner, or is over the age of 22 and has been continuously enrolled in a full-time student and dependent substantially on the financial support of a parent since before the age of 22. Become a spouse or common law partner before the age of 22 and has been continuously enrolled as a full-time student and dependent substantially on the financial support of a parent۔ اب یہ چیزیں تو ہیں وہ، مگر ایک اس میں جو بڑی ابھی چینج آئی ہے جو کہ ریسنٹلی آئی ہے وہ میں ضرور اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اب جب بھی آپ کی شادی کو اگر 2 سال نہیں ہوئے ابھی اور آپ اپنی بیوی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بیوی یا شوہر جو بھی اسپاؤس ہے آپ کا ادھر آ جاتا ہے تو 2 سال تک اس کا پرماننٹ ریزیڈنٹ اسٹیٹس تھوڑا سا کنڈیشنل ہوگا۔ 2 سال تک اگر وہ آپ کے ساتھ رہے گا یا رہے گی تو اس کو یہاں کی پراپر امیگریشن ملے گی، ادروائز شی ول ہیو ٹو اور ہی ول ہیو ٹو گو بیک۔ یہ ایک نئی چینج ہے جو ابھی آئی ہے، یہ میں آپ کو اپڈیٹ اس لیے کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔